ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، فضیلت دی، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو کہ میں نے اس وقت کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ یہ بات یاد رہے کہ سب سے زیادہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 چوتھے پارے میں ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ تو اس سے واضح معلوم ہوا کہ یہاں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد ہے اس زمانے کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آگے شاید فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ یہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو گرفتار کیا جاتا جرم کی وجہ سے، تو لوگ کہتے کہ اسے چھوڑ دو، اس کے بدلے ہمارے 10 بندے لے لو۔ تو وہ کہتا کہ نہیں، میں اس کے بدلے 10 نہیں لوں گا بلکہ 20 کو غلام بناؤں گا۔ تو ایک کے بدلے دوسرے کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ بس اوقات دنیا میں بعض تہذیبوں میں یہ قواعد موجود ہوتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جس جان نے جرم کیا ہے سزا اسے ہی ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کہے کہ میرے بیٹے نے جرم کیا ہے تو اسے جہنم سے آزاد کر دو، مجھے جہنم میں ڈال دو۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کافر کے لیے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں 4 باتوں کا ذکر ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو، ایک جان کے بدلے میں دوسری جان نہیں لی جا سکتی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جان کے بدلے دوسری جان اس کا کفارہ بن جائے۔ اسی طرح کافروں کے لیے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی۔ اللہ کے نیک بندے کافروں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ تیسری چیز، دنیا میں بسا اوقات مال دے کر جان چھوٹ جاتی ہے، وہاں مال دے کر جان نہ چھوٹے گی۔ اول تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اور اگر بالفرض پوری دنیا کی دولت بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دولت بھی ہو تو وہ قبول نہ کی جائے گی، اور ظالموں کی، کافروں کی مدد نہ کی جائے گی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں خطا کر لی۔ انہوں نے کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کے لیے بھی کوئی سفارش نہ مانی جائے گی، یہ انہوں نے ترجمہ کر لیا۔ حالانکہ یہاں پر منہا کی ضمیر کا مرجع نفس ہے، اور نفس سے یہاں مراد کافر ہے، کہ کافر کے لیے کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہ مانی جائے گی۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کے لیے شفیع ہوں گے، اور ان کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بعض لوگ قرآن مجید فقہ حمید کا درس دیتے ہوئے غلط بیانی وہ کر جاتے ہیں، جان بوجھ کر یا انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے، اور کہہ دیتے ہیں کہ کل بروز قیامت کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ عقیدہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے خلاف ہے۔ دیکھیں سورہ نبا آیت نمبر 38، 30واں پارہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن جبریل امین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرشتے کلام نہیں کریں گے مگر وہی کلام کرے گا جسے رحمان اجازت دے گا. وقال صوابا، اور اس نے درست بات کہی. یعنی اللہ تعالی کی اجازت سے اللہ کے نیک بندے کلام بھی کریں گے اور شفاعت بھی کریں گے.